بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 اپریل ہے، دن ہے اتوار کا۔ آج کا دن تحریک انصاف کے نام ہے۔ وجہ یہ کہ تحریک انصاف نے ایک بہت بڑا جلسہ، کامیاب جلسہ کر کے دکھا دیا ہے۔ سب لوگ سوال کر رہے تھے سہیل آفریدی کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، مزاحمت نہیں ہو رہی؟ تو جناب مزاحمت ہو چکی، مزاحمت کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ وہاں پر نعرے لگے ہیں، رہا کرو رہا کرو، خان کو رہا کرو، اور بڑا جوش و جذبہ لوگوں میں نظر آیا۔ بڑی دیر پہلے ہی جلسہ گاہ میں لوگ پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ پھر وہاں پر تقریریں ہوئی ہیں، وہاں پر حلف کی بات ہوئی ہے کہ جو بھی اعلانات ہوں گے اس پر آپ سب نکلیں گے، خان کی رہائی کے لیے جو کچھ کرنا ہوگا کریں گے۔ سب لوگ یہی سننا چاہتے ہیں کہ جی خان کی رہائی کے لیے کوئی لاہ عمل دیا جائے۔ وہاں پر جو تقریریں ہوئی ہیں سینئر لیڈرشپ کی طرف سے، وہ کہتے ہیں اس وقت سے ڈریں جب پھر ہم اسلام آباد کا رخ کریں۔ اب پریشر ہے، آپ دیکھیے نا، لوگ اسی طرح کی بات سننے آتے ہیں، دور دور سے لوگ آئے۔ باقی تو پاکستان میں تحریک انصاف کا کوئی جھنڈا نہیں لگ سکتا، خان صاحب کی تصویر ٹیلی ویژن پر بھی نہیں آ سکتی، سڑکوں پر بھی نہیں لگ سکتی، لیکن بینرز ہی بینرز تھے۔ پشاور میں، خیبر پختونخوا میں چرچے ہیں خان کے، اور خاص طور پر اس دفعہ دیکھا گیا کہ خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ بینرز میں ان کی اہلیہ کی بھی تصویر تھی، اور جس طرح وہ باپردہ رہتی ہیں اسی طرح ان کی تصویر، اور ایک ایجنڈا اس جلسے میں رہائی کی کوشش، رہائی کے لیے کیا کرنا ہے۔ اور اس میں بڑی سخت باتیں بھی کی گئی ہیں کہ جی خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، ان کو آنکھوں کی تکلیف ہے، اس کے باوجود جس طرح سے ان کو ریلیف نہیں دیا جا رہا، تو اب کارکنوں میں اس پر غم و غصہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لیڈرشپ کو پھر اس طرح کی تقریریں کرنی پڑی ہیں۔ ہمیشہ کی طرح قومی ترانے سے تحریک انصاف کے جلسے کا آغاز ہوا، اور جنید اکبر بھی حیران ہو گئے، اور انہوں نے بھی کہا کہ جی اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں جلسہ میں نے اس جگہ پر پہلے نہیں دیکھا۔ تو آپ دیکھیں کہ خان نے اعلان کیا تھا کہ جی جلسہ کرنا ہے خیبر پختونخوا نے، اور سہیل آفریدی کو ٹاسک سونپا گیا، سہیل آفریدی نے جلسہ کر کے دکھا دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب جہاں تک بات ہے کہ جی وہ اس طرح سے اسلام آباد کی طرف چڑھائی کیوں نہیں کر رہے، تو یہ اختیار ان کے پاس نہیں ہے۔ ڈیمانڈز تو بہت سی ہیں کہ جی علمین گنڈا پور کی طرح آ جائیں وہ، مگر پہلے لیڈرشپ ساری ساتھ ہوتی تھی، اکٹھی ہوتی تھی، اور اس کے بعد پھر علمین گنڈا پور فیسیلیٹیٹ کرتے تھے۔ اب سہیل آفریدی کا بھی یہی کام ہے، فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرنا، لاہ عمل دے سکتے ہیں، لیکن اب جب سب اکٹھے ہوں تو پھر نا عین موقع پر اگر محمود خان اچکزئی صاحب یا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وہ ناراض ہو کر بیٹھ جائیں گے کہ جی جلسے میں ہم سے مشاورت نہیں کی، بھائی جب خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جلسہ ہوگا، جب انہوں نے کہا ہے تو پھر جلسہ تو کرنا چاہیے، آپ کو بھی آنا چاہیے۔ آپ کو اپوزیشن لیڈرز، آپ دونوں کو سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں خان صاحب نے نامزد کیا تھا، تو جب ان کی نامزدگی پر ان کی جماعت نے آپ کو ووٹ دے دیے تو اب آپ آگے بڑھیں اور آئیں۔ بہرحال ہر طرف بینرز پشاور میں سڑکوں پر نظر آ رہے تھے، یہی آواز ہر طرف تھی جی خان صاحب کی رہائی کی۔ پھر ایک اور بڑا قدم تحریک انصاف نے یہ اٹھایا ہے کہ تیمور سلیم جھگڑا، سابق وزیر خزانہ اور بہت زبردست آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، بڑی اچھی گفتگو بھی کرتے ہیں، ان کو تھنک ٹینک کا سربراہ بنا دیا ہے جو معاشی حوالے سے بات کرے گا۔ یہ بہت ضروری تھا کیونکہ بہت ہی بری کارکردگی اس وقت حکومت کی نظر آ رہی ہے معیشت کی سطح پر۔ 4 سالہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور ہے۔ ابھی بھی ہماری ایکسپورٹس نیچے گر رہی ہیں، امپورٹس بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تجارتی خسارہ 28 ارب ڈالر تک جا پہنچا ہے، اور ہماری خوراک اب باہر سے زیادہ آنے لگ گئی ہے پہلے کی نسبت، پچھلے سال کی نسبت۔ ہم جو ایکسپورٹ کرتے تھے خوراک میں وہ بھی کم ہو گئی ہے، ڈاؤن میں یہ خبر آ گئی ہے۔ تو آپ دیکھیں نا کہاں کہاں کتنی ناکامیاں ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ تحریک انصاف ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرے، اس کے لیے تیمور سلیم جھگڑا بڑے بہترین آدمی ہیں۔ وہاں پر جناب بات یہ ہو رہی ہے کہ جی جلسے کے خلاف بولنے والوں پر آپ نے تھوکا، آپ لوگوں نے ثابت کیا کہ آپ عمران خان کے ساتھ ہیں، عمران خان کی پاپولرٹی دیکھنی ہے تو آ کر دیکھ لو، میں نے اتنا بڑا جلسہ نہیں دیکھا، عمران خان کی پاپولرٹی دیکھنی ہے تو دیکھو، اس ملک میں وہی ہیرو ہوگا جس کو عمران خان ہیرو کہے گا، وہ ولن ہوگا جس کو عمران خان ولن کہے گا۔ جنید اکبر جناب بڑے جذباتی ہو گئے، اور یہاں انہوں نے اس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اب بات ہے لاہ عمل کی، یہ جلسہ تو کامیاب ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور کوئی بھی اور جماعت ملک میں کسی بھی جگہ پر اس طرح کا جلسہ نہیں کر سکتی۔ خیبر پختونخوا تو چھوڑ ہی دیجیے نا، کسی اور جگہ بھی کوئی بھی جماعت ایسا جلسہ نہیں کر سکتی۔ پھر جی اب کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ڈی چوک کی بات ہوتی ہے، یہ سب وہاں پر کہا جا رہا ہے۔ سب نے عمران خان پر نظر رکھنی ہے، عمران خان کا حکم ہے، خیبر پختونخوا تو پختونخوا، یعنی اب ہم پختونخوا آ گئے ہیں، یہاں جلسے کا کہا تھا، اگر اڈیالہ کا کہا تو اڈیالہ، ڈی چوک تو پھر ڈی چوک، مذاکرات تو مذاکرات، انقلاب تو پھر سرخ انقلاب۔ مینا خان افریدی نے تقریر میں باتیں کی ہیں۔ تو جذباتی لوگ بہت سے ہیں، وہ سب اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اور ثابت ہو گیا، اب وہاں پر موجود صحافی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عمران خان کے نام پر لوگ نکلتے ہیں،
اور جب تجزیہ کار صحافی دیکھ رہے ہیں کہ واقعی لوگ نکل رہے ہیں، خان کہتا ہے تو لوگ نکلتے ہیں، اب وہ اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں۔ اچھا، تمام لوگ آج عہد کریں جب عمران خان کی رہائی کے لیے ایک واضح لاہ عمل ہوگا تو تمام لوگ سر پر کفن باندھ کر خان کی رہائی کے لیے نکلیں گے، نہیں پنجوتا۔ اور جناب وہاں پر پھر نعرے لگ رہے ہیں۔ خان اور بشرا بی بی کی رہائی کی تحریک نے زور پکڑ لیا ہے، پشاور کی سڑکوں پر ریلیز عمران خان اور بشرا بی بی کے بینرز لگے ہیں۔ یہ جی رپورٹنگ ہو رہی ہے، وہاں پر موجود جو رپورٹرز ہیں، جو چینلز میں کام کرتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں رہا کرو رہا کرو، خان کو رہا کرو، نعرے لگ رہے ہیں۔ خان اور ان کی اہلیہ کی آنکھ کو نشانہ بنایا گیا، دونوں کو علاج تک فراہم نہیں کیا گیا۔ خدا کی قسم اگر اڈیالہ سے کال آ گئی تو پھر تمہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، مینا خان آفریدی۔ یہ جناب تقریروں میں جذبات ہیں جن کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اب یہ صحافی شیئر کر رہے ہیں، دیکھیں جی وہ ہو کتنے لوگ آ گئے، کیا منظر ہے۔ اور اب یہ جی وہاں پر اپوزیشن لیڈر پنجاب معین قریشی نے کہا ہے کہ ہم نکلیں گے، اور جس طرح سے پنجاب والوں پر ظلم ہوا ہے اس کی مثال نہیں ملتی، تاریخ کی بدترین فسطائیت ہے۔ پچھلے دنوں پی ٹی آئی رہنما سابق سینئر وزیر اسلم اقبال کی والدہ فوت ہوئیں، اس کے جنازے میں بیٹے کو شرکت سے روکنے کے لیے پولیس تعینات تھی۔ عالیہ حمزہ کو چار دیواری کا تقدس پامال کر کے گرفتار کیا گیا۔ اس بدترین فسطائیت کے باوجود وعدہ کرتا ہوں جب بھی ہمیں کال دی گئی پنجاب کے لوگ آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے۔ اچھا، وہ پنجاب کے لوگ نکلتے ہیں، گھروں میں ہی چھاپے مارے جاتے ہیں، انہیں کو گرفتار کر لیے جاتے ہیں، کاروبار بھی تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ وہ نکلتے تو ہیں، جو بچ جاتے ہیں اگلی باری ان کی آ جاتی ہے۔ یہی کچھ پنجاب میں ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب جی پنڈی اور اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے؟ عجیب منظر ہے، عجیب منظر ہے۔ کہا جا رہا ہے کورس کروا دیں یہاں کی انتظامیہ کو، ان کو پتہ تو ہو۔ پہلے رات گئے کہتے تھے فواہوں پر کان نہ دھریں، کچھ بند نہیں ہو رہا، فواہوں پر کان نہ دھریں، اور پھر صبح خبریں آنے لگ گئیں خود ہی سب کچھ بند کرنا شروع کر دیا ہے، اور نوٹیفکیشن لا گئے، کوئی نہ نکلے، ہوٹلز خالی ہو رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے یہ پنڈی اسلام آباد میں کیا آنکھ مچولی چل رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے گھڑمس مچا ہوا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ انتظامیہ کو کورس کروائیں کہ اگر کوئی وی وی آئی پی موومنٹ ہے تو کس طرح سے لوگوں کو انگیج کرنا ہے، کس طرح سے انتظامات کرنے ہیں۔ حماد صاحب سینئر صحافی ہیں، یہ کہتے ہیں جی ٹرمپ نے پتہ نہیں 9 جنگیں کہاں رکوائیں، لیکن اسلام آباد اور پنڈی میں زندگی کے تمام معاملات مکمل طور پر روک دیے ہیں، اور کہہ رہے ہیں آبلا ہرمز جس طرح بند ہے اسی طرح پنڈی اسلام آباد بھی بند ہو گیا ہے۔ اور مذاکرات تو پتہ نہیں کس طرح ہوں گے، کون آئے گا کون نہیں آئے گا، کیونکہ ایسے لگ رہا ہے کہ پہلے جو لوگ آئے تھے نائب صدر جے ڈی وینس اور بڑے اہم لوگ تھے، تو اس طرح کا اب وفد نہیں آ رہا، دونوں طرف سے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن پنڈی اسلام آباد والوں کی زندگی جیرن ہو چکی ہے، اور آپ نے ہرمز کھلانے کے بدلے راولپنڈی اور اسلام آباد کو بند کرنے کا حتمی فیصلہ، باقی پہلے ہی سب کچھ بند ہے۔ یہ خلیق یعنی صاحب سینئر صحافی ہیں، وہ ایک کمنٹ کر رہے ہیں۔ ایکسپریس وے کی ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں، ساری بند، سڑکیں بند ہیں، اور پھر رہائشی کہہ رہے ہیں، دیگر لوگ وہاں پر کہہ رہے ہیں ویڈیوز شیئر کر کے جی اگر آپ پنڈی اسلام آباد میں نہیں رہتے تو مت آئیں یہاں پر، ہماری تو چلے مجبوری ہے، کیونکہ آپ پھنس جائیں گے، آپ یہاں سے کہیں آ جا نہیں سکیں گے، سیر کا تو سوچی گا بھی مت۔ عجیب سا لاک ڈاؤن ہے، آپ کی چیکنگ اتنی ہوگی آپ پریشان ہو جائیں گے، لمبی لائنیں قطاروں میں لائنوں کی گاڑیوں کی، وہ آپ کو الگ پریشان کریں گے۔ کامسٹ یونیورسٹی نے پیر سے اسلام آباد میں کلاسز کو آن لائن کر دیا ہے، مڈ ٹرم امتحانات ملتوی ہیں، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، یونیورسٹیز بند ہو رہی ہیں، اور ڈی سی پنڈی اور اسلام آباد چھپن چھپائی کھیل کھیل رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں نہیں کچھ نہیں کھلا، پھر خود ہی نوٹیفیکیشن جی سب کچھ بند کر دیا ہے، اور سمجھ نہیں آ رہی، لوگ پریشان ہیں کب کس وقت کس چیز کو بند کر دیا جائے نہیں پتہ۔ عجیب گھڑمس ہے، ایک عجیب سا ماحول پنڈی اسلام آباد میں بنا دیا گیا ہے۔ پھر جی صحافی کہتے ہیں کہ جس طرح کی اسلام آباد پنڈی کی صورتحال ہے تو یہ سی ایس ایس اور پی ایس کے ریفریشر کورسز پر ان کو بھیجنا چاہیے۔ عالمی سفارتی کانفرنسز کے دوران وی وی آئی پی موومنٹ سے قبل کس طرح سے آپ نے بیہیو کرنا ہے، یہ پینک پھیلا دیتے ہیں ہمارے تو، کیونکہ ڈی سی اسلام آباد کہہ رہے ہیں کہ وفاقی دارالحکومت دکانیں اور بس اڈے بند کروانے کی خبروں پر ضلعی انتظامیہ اسلام آباد کی وضاحت کہ جی کچھ ایسا بند نہیں ہے، سختی سے تردید، اور پھر بعد میں خود ہی ٹویٹ کرتے ہیں ضلعی انتظامیہ اسلام آباد اہم اعلان، وفاقی دارالحکومت میں پبلک ہیوی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ کا اہم اعلان، شہر میں ہیوی ٹرانسپورٹ اور پبلک ٹرانسپورٹ تا حکم ثانی معطل کیا جا رہا ہے، شہری سے التماس ہے کہ سیکورٹی اداروں کے ساتھ تعاون کریں۔ ڈی سی راولپنڈی پہلے کہتے ہیں جی فیک نیوز ہے، کچھ نہیں ہو رہا، پھر کہتے ہیں جی ہر قسم کے لیے ہم نے ٹریفک گڈس ٹرانسپورٹ وغیرہ تا حکم ثانی اگلا جب تک آرڈر نہ ہے سب ہم نے بند کر دیا ہے، خود اس طرح کا آرڈر کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے صحافی بتاتے رہے کہ ہاسٹل سے بچوں کو لڑکیوں کو نکالا جا رہا ہے، اب پھر ہوٹل جو ہیں فوراً خالی کرانے کا حکم دے دیا گیا، یہ سب باتیں ہوتی رہیں، تو خود ڈینائی کرتے ہیں اور اس کے بعد خود ہی اس پر نوٹیفیکیشن دے دیتے ہیں اور اطلاع دے دیتے ہیں۔ تو عجیب غریب ماحول یہ بنا ہوا ہے، جب تک کہ مذاکرات ہیں اسی طرح کا ماحول لگے گا، اور اللہ کرے فائنل مذاکرات اور کچھ بن جائے، ورنہ پنڈی اسلام آباد کی رہائشیوں کی زندگی اجیرن ہی رہنی ہے۔ تیسری اور آخری بات جو ہم نے کرنی ہے وہ زرداری صاحب کے حوالے سے ہے۔ اب دیکھیے 28ویں ترمیم،
یہ ایران کی وجہ سے تھوڑا سا معاملہ رک گیا تو رک گیا، لیکن 28ویں ترمیم آنی ہی آنی ہے، اور اس میں زرداری صاحب کا رول فارغ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ وہ کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن اب کہا جا رہا ہے ان کی صحت کی خرابی کا کہہ کر ان کو سائیڈ لائن کر دیا جائے گا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اعجاز سعید صاحب نے بہت پہلے خبر دی تھی، تب لوگوں نے کہا تھا جی بے پر کی اڑائی ہے، کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے ایک پلان تو بن رہا ہوتا ہے، اور اس وقت سے ہی تھا، اور وہ دیکھیے پہلے 26ویں 27ویں اب 28ویں، تو 28ویں میں یہ کام ہونے جا رہا ہے، اس کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد موجود سینئر صحافی اس کی خبریں دے رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، اسد طور نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے، اور 28ویں ترمیم کا ہی پھر سہیل راجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے آرمی چیف نے جو کچھ کر دکھایا ہے اس کی مثال نہیں ملتی عالمی سطح پر اور سفارتی سطح پر، تو ان کا قد کاٹ بھی بلند ہوا ہے۔ تو باقی آ رہی ہے 28ویں ترمیم، وہاں پر اب زرداری صاحب کا رول کوئی نظر نہیں آتا، اس لیے پچھلی دفعہ جب مذاکرات ہو رہے تھے زرداری صاحب پھر آپ کو ادھر ادھر نظر آ رہے تھے، یعنی وہ سندھ کے اندرون شہر کے کہیں دورے پر چلے گئے تھے، تو وہ ریلیونٹ ہو چکے ہیں اب۔ کہنا تو تھا خان کے بارے میں کہ جی ریلیونٹ ہو گیا، یہاں زرداری صاحب ریلیونٹ ہو گئے ہیں، اور تو اور پیپلز پارٹی پچھتا رہی ہے کہ جی ہم نے کیا کر دیا ہو، ہمیں حکومت میں حصہ لینا چاہیے تھا، جبکہ لیا ہوا ہے، لیکن کابینہ میں باقاعدہ ہونا چاہیے تھا۔ بلاول بھٹو ہوتے تو آج ہم بھی امریکہ سے ذرا تعلقات کو اور قریب کر لیتے، اور اس کی وجہ سے ہمارا وہ کچھ ایک لیوریج بن جاتا، 28ویں ترمیم پر شاید ہمارا کوئی پریشر اور بن جاتا۔ لیکن بہرحال ابھی تو خبریں یہی ہیں کہ زرداری صاحب کی صحت اس چیز کی اجازت نہیں دے گی کہ آنے والے دنوں میں وہ بطور صدر کنٹینیو کر سکیں، اور چیزیں شاید ادھر سے ادھر ہو جائیں۔ تو ابھی تک یہ چیزیں ہیں، اب دیکھتے ہیں 28ویں ترمیم جب سامنے آتی ہے تو اس میں ڈیٹیلز میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔